مسلمان کے نہ قوم کے نوجوانوں، میں آپ کو پیغام تو یہ دینا چاہتا ہوں، تم اپنے قوم کے اندر ایک رہبر کو نہیں چن پایا، تم اپنی قوم کے اندر ایک لیڈرشپ کو پیدا نہیں کر پایا، اس لیے نہیں کر پایا کہ تم الزام لگانے والے ہو اور تم میر صادق میر جعفر کے لوگ ہو اور سراج الدولہ کے خلاف اس نے لڑائی لڑا۔ وہ سوچا کہ میں گدی کا ادھیکار ہو جاؤں گا، کہتے ہیں نا چند دنوں کے دکھاوا دے دے گا، مگر آپ کو سچ بولنے سے بالکل منع کیا جائے گا۔ آج سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو ٹھگا جا رہا ہے، چاہے کانگریس ہو، چاہے RJD ہو، چاہے سماجوادی پارٹی ہو، چاہے آزاد سماجوادی پارٹی ہو، چاہے مایاوتی پارٹی ہو، چاہے JDU ہو۔ آج مسلمان بہار کے اندر تلوار چاٹنے کے علاوہ بس اس کے علاوہ کچھ کام رہا ہی نہیں، اور جو بھی مسلمان طبقے کے لوگ MLA بنتے ہیں، MP بنتے ہیں، وہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ وہ گونگے ہیں۔ گونگے اس لیے ہیں کیونکہ دوسرے کے قبضے میں ہیں، تمہارا ایک ادھیکار تم کو نہیں مل پائے گا اور تمہارے مستقبل خطرے میں ہوں گے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں، جب مسلمانوں کے اوپر موب لنچنگ کیا گیا تو کوئی پارٹی تمہارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ اٹھایا کون؟ جو تمہارے رہبر، جو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اختر الایمان نے آواز اٹھایا، کیونکہ اپنے درد کو سمجھا۔ وہ سمجھا میرا لوگ ہے، کیا RJD والا سمجھا، کانگریس والا سمجھا؟ نہیں، اسے مطلب ہے آپ کو ٹوپی پہنانا، ٹوپی پہنا کر ووٹ کو لے لینا اور لات مار دینا۔ کام تو یہ کام کر رہا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں میں سیکولرزم ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اس بہکاوے میں مت آئیے، نہ آپ کو حصہ داری ملے گا۔ جب اپنے قوم کے اندر رہبر ہوگا، آپ قوم کے اندر لیڈرشپ پیدا ہوگا تو حصہ داری تم بنو گے، تم اپنے حصہ مانگو گے۔ بہار کے لوگوں، تم جاگ جاؤ، تم تلوار چاٹنا چھوڑ دو۔ آج میں جس ودھان سبھا چھیتر سے آتا ہوں، بیلا ودھان سبھا چھیتر سے، وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین جو مسلمان کو کینڈیڈیٹ دیا اپنی پہچان کو، آج جن سوراج پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تمہارے قوم کے اندر میر صادق میر جعفر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اپنے ہر لوگوں سے لڑائی لڑ سکتا ہوں، مگر قوم کے اندر بیٹھے ہوئے غدار سے لڑائی کیسے لڑوں گا؟ بتاؤ، ایسے لوگ ہیں اور تم اپنی قوم کے، تم سوچتا ہی نہیں کہ میں لیڈرشپ بنا سکتا ہوں، پیدا کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے، تم چاہا ہی کبھی نہیں۔